السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بار بار موقع دیتا ہو۔ صرف اللہ ہیں جو اپنے بندوں کو، خاص کر کے مسلمانوں کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور باز آ جائیں، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں کسی طرح وہ صحیح راستے پر آ جائیں، ہدایت پا جائیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع اور دیا ہے ہمیں 9 ذی الحجہ کا روزہ دے کر۔ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، یعنی 9 ذی الحجہ کب ہے؟ بقرعید سے ایک دن پہلے۔ جو بقرعید ہوتی ہے وہ 10 تاریخ کو ہوتی ہے، اس سے ایک دن پہلے جو ہوتا ہے اس کو 9 ذی الحجہ عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ تو عرفے کا کوئی آدمی اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال آنے والے اور 1 سال گزرا ہوا سال، یعنی 1 سال گزرا ہوا سال ہے اور 1 آنے والا سال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے، 1 آنے والا سال، 1 گزرا ہوا سال، 2 سال کے گناہ معاف۔ صرف ایک دن کا روزہ، صرف ایک روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اب آپ خود یہ سوچیں کہ کتنا بڑا آفر ہے۔ کیا اتنا بڑا آفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ کب ہے؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ جمعے کے دن ہے، یعنی 6 جون 2025، 6 جون کو جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن عرفے کا روزہ ہے، کیونکہ جو عید الاضحیٰ ہے، جو عید ہے وہ ہفتے کے دن ہے، 7 جون کو ہے۔ تو عید سے ایک دن پہلے یہ روزہ ہوتا ہے، عرفے کا جو روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ کب ہوا؟ یہ 6 جون کو ہوا، جمعے کے دن 6 جون کو یہ روزہ ہے۔ تو جو آدمی ایک روزہ عرفے کا رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسری بات، جو عرفے کا دن ہوتا ہے، اس دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جب ایک آدمی روزہ رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو آپ خود یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کتنا زیادہ قبول فرمائیں گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں وہ عرفے کے دن آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو عرفے کے دن دعا بھی قبول ہو رہی ہے، اور عرفے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس میں 2 فائدے ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگ سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں۔ جو لوگ وفات پا گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جتنے رشتہ دار، جتنے دوست و احباب، جتنے بھی لوگ ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، تو ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ جب اتنے سارے لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، یا اللہ آپ ان کو بھی آزاد فرمائیں، ان کو بھی جہنم سے آزاد فرمائیں۔ تو اس طرح ہم جب دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن دعاؤں کو سب سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ اس دن دعا قبول ہوگی۔ کوئی مانگنے والا ہو تو ہوگی قبول۔ تو اس دن کیا کریں؟ ایک تو روزہ رکھنا ہے، ایک دعا کرنا ہے۔ تو اس دن یعنی عرفے کے دن جو آدمی ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نیت کس طرح کرنا ہے آپ کو؟ آپ سحری کر لیے، بس آپ نے نیت کر لیا آج میرا روزہ ہے، بس نیت ہو گئی، یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ الگ سے کوئی الفاظ بولنے کی یا الگ سے کچھ الگ جو ہے انداز سے اور الگ جو ہے کچھ کھانے کی پکانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج عرفے کا دن ہے، بس میں آج سحری کر رہا ہوں، آج میں روزے کی نیت سے سحری کر رہا ہوں، بس آج کا میرا روزہ ہے، یا عرفے کا دن کا میں روزہ رہ رہا ہوں۔ تو جو بھی آپ ارادہ کر لیں گے نیت میں، یعنی آپ کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ آج میں روزہ ہوں، بس اگر آپ ارادہ کر لیں گے بس آپ کا روزہ ہو گیا۔ اور روزے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ سحری کرنا فرض واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سحری کریں گے تو ہی روزہ ہوتا ہے، سحری نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ سحری کریں یا نہ کریں، روزہ ارادے کا نام ہے۔ آپ جس دن ارادہ کر لیں گے آج میرا روزہ ہے، بس اس دن آپ کا روزہ ہے، یعنی سحری کھانا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سحری کھاؤں گا تو ہی روزہ ہوگا، نہیں کھاؤں گا تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ چاہے نفل روزے ہوں چاہے فرض روزے ہوں، دونوں میں سے کوئی بھی روزہ ہو، کسی بھی روزے کے لیے کچھ کھانا پکانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی بغیر سحری کے روزہ رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے۔ تو نیت کیا کرنا ہے آپ کو؟ بھئی میں عرفے کا دن کا روزہ رہ رہا ہوں، یا آج میں روزہ رہ رہا ہوں، آج میں سحری کر رہا ہوں تو روزے کی نیت سے سحری کر رہا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی، الگ سے کوئی الفاظ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ روزہ کب ہے؟ 6 جون جمعے کے دن، 6 جون جمعے کے دن کا یہ روزہ ہے۔ تو تمام ساتھی اس روزے کو رکھنے کی کوشش کریں۔